تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی والی صفت پیدا ہو جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جانا۔ ایک آدمی رات کے اندھیرے میں گناہ کرتا ہے اور وہ یہ سوچ کر گناہ کرتا ہے کہ ہمیں کوئی مطلب نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک آدمی ہے گناہ کر رہا ہے لیکن تنہائی کے عالم میں ہے، پھر بھی وہ سوچ رہا ہے اگرچہ دنیا ہم کو نہیں دیکھ رہی ہے، لوگ ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تقوی اسے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر التقوی ہاہنا، تقوی دلوں کے اندر ہے۔ یہاں آیت مبارکہ کے اندر جو ہے اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس کے روزے رکھ کر، تراویح کی نماز پڑھ کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے، نماز کی پابندی کر کے ہم جو ہے اپنے دلوں کے اندر اپنے اندر تقوی والی صفت پیدا کریں۔ اس چیز سے یہی مراد ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور ہماری مغفرت نہ ہو تو ہمارے لیے ہلاک و بربادی ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے اس امید کے ساتھ رکھے کہ میں روزہ رکھوں گا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا ثواب عطا کریں گے، امید اور نیت کو خالص کر کے روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دوسری حدیث وہ بھی بخاری شریف کی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان المبارک میں ایمان اور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے قیام اللیل کیا یعنی تراویح کی نماز پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک حدیث کے اندر جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، حضور سرور کائنات تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کی منہ سے جو بو آتی ہے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس بو کی جو ہے کیا اہمیت ہے، وہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے دار کی جو ہے فضیلت کو بیان نہیں کر رہے ہیں، روزے دار کے عیوب کو بیان کر رہے ہیں کہ روزہ رکھنے کے حالت میں کون کون سے گناہ ہو رہے ہیں، کیا کیا نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اور اس نافرمانی کے بارے میں اللہ نے کیا وعید اور پھٹکار کیا ہے اس چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس له حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص روزہ رکھنے کی حالت میں فحش اور بدگوئی چیز کو نہ چھوڑے، بدگوئی سے مراد زبان کی حفاظت نہ کرے، زبان سے برے الفاظ نکالے، گالی گلوچ، فحش گوئی، بد زبانی، اسی طرح جو ہے چغل خوری، غیبت کرے،
روزہ رکھنے کی حالت میں، تو ایسے روزے دار کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزہ داروں کے روزے کی بالکل بھی حاجت اور ضرورت نہیں ہے کہ جو صرف بھوکا رہے، اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے اور من میں جو چاہے وہ بکتا رہے، گناہ کرتا رہے اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے روزہ رکھے، تو ایسے روزے دار کے بارے میں حدیث کے اندر پھٹکار ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، بری باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اجتناب کرنا ہے، بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، راستہ چلتے ہوئے نامحرم کو دیکھنا، اس سے بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العینان تزنیانی، ہماری جو دو آنکھیں ہیں یہ بھی زنا کرتی ہیں۔ اب راستہ چلتے ہوئے کوئی لڑکی جا رہی ہے، حسن و جمال کی پری جا رہی ہے، اب ایک بار دیکھے یہ تو پہلی نظر جو ہے معاف ہے، اس کے بعد ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں، یہ نہ کریں کہ ایک بار دیکھ لیا اور بار بار اس طرف جو تاک رہے ہیں، جھانک رہے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی زنا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ہمیں جو ہے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نماز کی پابندی کرنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اسی طرح قیام اللیل تراویح کی نماز پڑھنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ساری عبادتوں کا جو ثواب ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے دے رہے ہیں۔ نماز کا جو ثواب ہے فرشتوں کے ذریعے مل رہا ہے، اور زکوٰۃ کا جو ثواب ہے فرشتوں کے ذریعہ مل رہا ہے، اور دیگر عبادات جو ہیں اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے سے دے رہے ہیں۔ لیکن یہاں حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کا بدلہ صرف میں ہی ہوں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی الجنتی ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمى الریان لا يدخل منہ الا الصائمون۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ ریان کا مطلب اور معنی ہے سیراب کرنے والا، اور اس دروازے سے صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں جو روزہ دار ہوں گے، جو روزہ رکھنے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ریان ہے، اور یہ دروازہ انہی لوگوں کے لیے خاص ہے جو رمضان المبارک میں روزے رکھنے والے ہیں، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر عبادات کو بھی ادا کرنے والے ہیں، واجبات کو، فرائض کو اور سنتوں کو ادا کرنے والے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے فاحشات اور گندی چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے روزے کے بارے میں ابھی آپ کے سامنے بتایا گیا کہ ایسے روزے رکھنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا وعید بیان فرمائی ہے۔ آج جب ہم اپنے معاشرے اور سماج میں نظر ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں
دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جنہیں اللہ نے اچھی صحت عطا کی ہوئی ہوتی ہے اور اچھے صحت و تندرستی کے مالک ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ ان کے سامنے آتا ہے اور اس مہینے کو وہ یوں ہی فضولیات میں گزار دیتے ہیں، عام مہینوں کی طرح کھاتے پیتے گزار دیتے ہیں۔ ہمیں اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ رمضان مبارک کے مہینے میں اگر ایک روزہ ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اپنی پوری زندگی اگر روزہ رکھتے ہیں تو اس ایک روزے کے مقابلے میں وہ ہماری پوری زندگی کے روزے جو ہے یہ نہیں ہو سکتے ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آج ہم جب اپنے اور ماں اور بہنوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کا کہنا ہی کیا، ان کا پوچھنا ہی کیا، روزہ رکھتی ہیں، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کرتی، گالی گلوچ کرنا، چغلی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، جہاں چند عورتیں ایک ساتھ بیٹھی کہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت اور چغل خوری شروع ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، روزہ صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ ہم دن بھر بھوکے رہیں، صبح سے لے کر شام تک پانی نہ پئیں، کھانا نہ کھائیں، بلکہ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ ہم روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ، بھوکے پیاسے رہنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ نے ہمارے اوپر کیا حکم عائد کیے ہیں، ہمارے اوپر اللہ نے کیا چیز فرض کیے ہیں، ان چیزوں کو بھی ہمیں ادا کرنی ہوگی۔ اسی طرح ہم نے ابھی بتایا کہ روزے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی ہے، قرآن کی تلاوت ہے اور نماز تراویح ادا کرنا ہے، تسبیحات کی پابندی کرنا ہے۔ رمضان المبارک میں اور زیادہ سے زیادہ کثرت سے جو ہے ہمیں اللہ کی عبادات کی طرف جو ہے لگے رہنا ہے، عبادات میں منہمک ہونا ہے، تب جا کر ہمارا روزہ جو ہے اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آنے والے مہینے کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کو صحیح معنی میں ہم کو اس کے روزے کی ادائیگی صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں سنتوں سے فارغ ہو جائے۔